अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में आज हम 5वां सबक मौलाना हज़रत मोहानी के ताल्लुक़ से रीड करेंगे इंशाअल्लाह। इसके मुसन्निफ़ कौन है? नूरुल हसन नकवी। पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए। ताजिर यानी तिजारत करने वाले, फ़ाइल है, जमा क्या है इसकी? तुज्जार। ये 9th स्टैंडर्ड के उर्दू में पहला सबक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से था। उसमें ये तुज्जार वर्ड आ चुका है। तो ताजिर वाहिद जमा तुज्जार। तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज़ हो गए। काबिज़ ये क्या है? फ़ाइल। काबिज़ यानी कब्ज़ा करने वाले। तो उन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। उनके जुल्म और सितम से मुल्क की आवाम तंग आ गई, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। हिंदुस्तान के रहनुमा आवाम के साथ थे। रहनुमा यानी लीडर। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी क़ैदोबंद की सज़ाएँ दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। दू बदू लड़ने के बजाय, दू बदू यानी आमने सामने, दू बदू लड़ने के बजाय उन लोगों ने अमन शांति की राह अपनाई। तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, पवन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। आज़ादी के इन मतवालों में, मतवाले यानी क्या होता है? किसी चीज़ की धुन सवार होना, किसी चीज़ में बिल्कुल डट जाना, लग जाना। तो ये लोग जो थे, ये किस चीज़ के मतवाले थे? आज़ादी के। इन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हज़रत मोहानी भी थे। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। गैर मुल्की माल क्या है? यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। जैसे आज चाइना के जो कंपनी हैं, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया जा रहा है फ़िलहाल अपने इंडिया में। उसी तरह वो टाइम पे गैर मुल्की प्रोडक्ट यानी जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा था, उनको बाइकआउट किया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामुशक्क़त कैद की सज़ा सुनाई और वो कैद में महीनों चक्की पीसते रहे। उस ज़माने में क्या होता था, आज का तो पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में बाकायदा चक्की पिसवाते थे, आटा पिसवाते थे जेलर लोग से। जेल के सबक में मौलाना की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। सबसे पहले हम नूरुल हसन नकवी के बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान। नूरुल हसन नकवी 1933 में अमरोहा में पैदा हुए। उन्होंने आला तालीम अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में लेक्चरर हुए। लेक्चरर ये इंग्लिश वर्ड है। लेक्चरर क्या है? फ़ाइल है, यानी लेक्चर लेने वाला, टीचर। उन्होंने सर सैयद और मसहफ़ी पर तहक़ीक़ी काम किया। सर सैयद कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की। और मसहफ़ी कौन है? ये ग़ुलाम हमदानी है, इनका नाम ग़ुलाम हमदानी। इनका तख़ल्लुस क्या है? मसहफ़ी। तो ये जो दो शख्सियत थी, इन पर इन्होंने क्या किया? तहक़ीक़ी काम किया और इन दोनों शख्सियतों पर किताबें लिखी। तुलसीदास की रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। खाका निगारी में उनका नाम अहमियत रखता है। खाका निगारी क्या होता है कि किसी इंसान की ज़ाहिर और बातिन अक्कासी का नाम क्या है? खाका निगारी। यानी किसी शख्स की ख़ुसूसियात को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी तस्वीरें आँखों के सामने आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें उजालों की उनके खाकों का मजमुआ है। उन्होंने उर्दू अदब की तारीख़ और फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी नामी किताबें भी लिखी हैं। मौलाना हज़रत मोहानी की शख्सियत में कोई ऐसी दिलफरेबी नहीं थी कि जो पहली बार मिले गर्विदा हो जाए। गर्विदा यानी दीवाना, यानी ऐसी दिलफरेबी, यानी ऐसा कुछ उनके अंदर ढंग नहीं था कि किसी को भी अपनी तरफ फ़ौरन अट्रैक्ट कर लें, दीवाना कर लें। लेकिन जिन खुश नसीबों को उन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिला, वो उनकी अज़मत के कायल हुए बग़ैर ना रह सके। मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगज़ार पर अपने कदमों को निशान छोड़ जाते हैं। रेगज़ार ये अलग अलग वर्ड है। रेग यानी क्या होता है? रेत। और ज़ार यानी जगह, यानी आप समझ लें रेगिस्तान या सहरा समझ लें आप। तो वक्त के रेगज़ार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। इनकी ज़िंदगी फ़क्र व इस्तग़ना। फ़क्र यानी क्या होता है? गरीबी, तंगदस्ती। इस्तग़ना यानी
مالداری، بے نیازی، بے فکری اور ایثار و خلوص کا. ایثار و خلوص، ایثار یعنی کیا ہوتا ہے؟ محبت، ہمدردی. خلوص یعنی کوئی چیز بہت ہی مطلب جس چیز میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کو خلوص کہتے ہیں. کا بے نظیر، بے نظیر یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو. مجموعات تھی. حضرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے. وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے، اس مہم میں وہ بھی شامل ہو گئے، جڑ گئے. اس جرم میں 3 بار کالج سے نکالے گئے، کئی بار قید بامشقت کی سزا بھگتی اور ایک دن میں من بھر آٹا پیسا. 1 من کتنا ہوتا ہے؟ لگ بھگ 20 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے. تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا تھا جسے بے باکی اور صاف گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا. بے باکی یعنی ایک دم جرت، بالکل صاف بات. صاف گوئی یعنی بالکل صاف بات انہوں نے اس میں لکھ دی تھی، کسی سے ڈرے بغیر. پاداش یعنی بدلہ، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، اس کی سزا میں یا اس کے جرم میں انہیں بند کرنا پڑا. ان کا جرم، ان کا پاداش کیا تھا کہ وہ صاف گو اور بے باک تھے، بنداز تھے. پریس اور کتب خانہ ضبط ہوا، یعنی ان پر بھی پابندی لگا دی گئی. مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے. مسودات یہ کس کی جمع ہے؟ مسودہ کی جمع مسودات. مسودات کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی ایسے سرسری طور پر لکھی ہوئی جسے فیر کرنا باقی ہو. ہم رف لکھتے ہیں نا پہلے سرسری فٹافٹ، پھر بعد میں اسے فیر کرتے ہیں، تو جو رف ہوتا ہے اس کو مسودات کہتے ہیں. تو مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش یعنی آگ کے حوالے کر دیا گیا. کالج کی حدود میں داخلہ ممنوع ہو گیا تو شہر میں کرائے کا مکان اور سودیشی تحریک کو فروغ دینے کے لیے سودیشی اسٹور کھول لیا. سودیشی تحریک، اس میں کیا ہے کہ یہ تحریک چلائی گئی تھی اس ٹائم پہ آزادی کے وقت کہ جو برٹش کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور جو ہندوستان کا پروڈکٹ ہے یہاں کی چیزوں کے استعمال پہ زور دیا جائے. تو انہوں نے اسٹور بھی کھول لیا جس کا کالج کے اسٹاف اور طلبہ کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا. جیل گئے تو گزر اوقات یعنی وقت گزارنے کے لیے ان کی بیوی نے کیا کیا؟ دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا اور کسی ہمدرد نے مالی مدد کرنا چاہی. مالی مدد یعنی مال سے مدد کرنا چاہا، پیسہ دینا چاہا، ادھار دینا چاہا. تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضرت صاحب نے کسی کا سہارا لینا گوارا نہیں کیا، تو میں یہ مدد کیسے قبول کر لوں. جیل ہی میں تھے کہ بیٹا بیمار پڑا، حالت بگڑی اور دنیا سے رخصت بھی ہو گیا. مگر حکام نے باپ کو مطلع کرنا بھی ضروری نہ سمجھا. حکام کون ہیں؟ یعنی جن کے انڈر میں ان کی بیوی بچے تھے، یعنی رشتہ دار جو دیکھ بھال کر رہے تھے، ان لوگوں نے باپ کو مطلع یعنی خبر بھی نہ دی. بہت دن بعد جب انہیں اس جاں کا حادثے کی اطلاع ملی تو حضرت صرف آہ بھر کر رہ گئے. جاں کا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جاں کو تکلیف دینے والا حادثہ. تحریک آزادی کا درخت برگو بار لایا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. برگو بار لایا یعنی نتیجہ، جب نتیجہ نکلا، تحریک آزادی کا فائدہ ہوا، نتیجہ نکلا تو لوگوں میں فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا. کسی کے حصے میں دھن دولت آئی، کسی نے شہرت پائی، کسی کو عزت ملی، مگر حضرت کو کچھ بھی نہ ملا. وہ کسی صلہ و ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے. صلہ یعنی کسی چیز کا بدلہ، اچھے کام کا صلہ ملنا، ستائش یعنی تعریف. تو وہ ان ساری چیزوں کے طلبگار نہیں تھے. انہیں انعام ملا تو یہ کہ ان کے اپنوں نے کہا بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں، فہم و فراست سے محروم ہیں. فہم و فراست یعنی کیا ہوتا ہے؟ عقل و دانش، سوچ سمجھ. سیاسی شعور سے بے بہرا ہیں. بے بہرا یعنی محروم ہیں، ان کو علم نہیں ہے. انہوں نے کچھ بھی تو نہ پایا، نہ یگانوں سے نہ بیگانوں سے، مگر یہ حضرت ہی تھے جو ہمیں سرافرازی یعنی عزت کی ایک لازوال دولت عطا کر گئے. ہم ہمیشہ سر اٹھا کے کہہ سکیں گے کہ جب ملک کے بڑے بڑے سورما آزادی کامل کا نام لیتے گھبراتے تھے. سورما یعنی وہی جو کرانتی کاری انقلابی لوگ گھبراتے تھے، تو ایک مرد مسلمان اردو کے ایک شاعر و ادیب نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجمع میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی. یہ اور بات ہے کہ کوئی جواں مرد اس کی آواز میں آواز نہ ملا سکا، یعنی کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں
کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا۔ محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام نظر بند تھے۔ نظر بند یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک مطلب انہیں جس علاقے میں ہوتے ہیں وہیں علاقے میں انہیں کسی کمرے میں بند کر کے گھیر لیا جاتا ہے، چاروں طرف فوج لگا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنے قوم کے لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کے بلانے سے انہیں دیکھ کر لوگ زیادہ نکلیں گے، زیادہ بھیڑ ہوگی، لوگ انہیں کی وجہ سے اپنا ہمت جٹائیں گے، تو اس لیے مین لیڈرز کو کیا کیا جاتا ہے، نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ باقی حضرات شریک تھے۔ ڈاکٹر انصاری اور سید محمود کے ساتھ اجلاس میں بھی تھا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ اجلاس کے پنڈال سے باہر، پنڈال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک عارضی مکان جو تھوڑی دیر کے لیے بنایا گیا ہو، جسے بانس کی لکڑی یا کپڑے کی مدد سے تیار کیا گیا ہو، ٹینٹ وغیرہ جیسے آج کل شادیوں میں لگتا ہے۔ تو اجلاس کے پنڈال سے باہر ایک شامیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ گاندھی جی خاص طور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی سے گھبراتے ہوئے، سبجیکٹ کمیٹی یعنی جو کمیٹی طے کرتی ہے کہ یہ جلسہ جو ہو رہا ہے آج، اس میں کون کون سے ٹاپک پہ، کون کون سے سبجیکٹ پہ بولا جائے گا، تو وہ جو سبجیکٹ کمیٹی تھی وہاں سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے 2 والنٹیئر آئے۔ والنٹیئر یعنی رضاکار، جو سارا انتظام کرتے ہیں جلسے کا، کتنے لوگوں کا انتظام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ والنٹیئر ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں۔ آئے اور گاندھی جی سے نہایت اضطراب کے ساتھ کہا، اضطراب یعنی ایک دم پریشان ہے، تاشے ہوئے تھے وہ لوگ، کہا کہ جلدی چلیے۔ کمیٹی میں حسرت موہانی صاحب نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کر دی ہے۔ قرارداد یعنی تجویز پیش کر دی ہے، ڈائریکٹ وہ بات رکھ دی ہے سب کے سامنے، اور کسی طرح واپس نہیں لے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فضا میں کوئی غیبی گولہ آ کر پڑا ہے۔ غیبی گولہ یعنی اچانک کوئی مصیبت نازل ہو جانا، یعنی انگریزوں کا اتنا ظلم تھا اس وقت، اور اچانک سے اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کرنا، جگر ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، تو یہ کسی کے پاس اس وقت نہیں تھا جو مولانا حسرت موہانی کے پاس تھا۔ باقی لوگ حیران تھے ان کے اس جگر کو دیکھ کر، سب پریشان ہو گئے۔ گاندھی جی گھبرائے ہوئے جلسے سے اٹھ کر سبجیکٹ کمیٹی کی طرف روانہ ہو گئے، مگر حسرت بدستور اپنی بات پر جمے رہے اور نوٹس دیا کہ وہ اسے کھلے اجلاس میں پیش کریں گے۔ نوٹس کیا دیا انہوں نے کہ اس بات کو وہ کھلے اجلاس میں کھلم کھلا، حکومت سے ڈرے بغیر، انگریزوں سے ڈرے بغیر سب کے سامنے مکمل آزادی کی بات رکھیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس میں حسرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی، اور آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی۔ تائید یعنی ان کے سپورٹ میں، وہ